وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کرنے لگے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب اس طرح ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جب سن رشد کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دماغی استعداد عطا فرمائی تھی وہ دوسرے بھائیوں کی بنسبت بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو لگاؤ تھا وہ عشق کے درجے میں تھا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغی صلاحیت عطا فرمائی تھی وہ بہت کمال کی تھی، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ وحی کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتلا دیا گیا کہ آپ کا یہ بیٹا بھی پیغمبر بنے گا، تو اس وجہ سے ان کا لگاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھا دوسرے بھائیوں کی بنسبت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے حضرت بنیامین، یہ دونوں ایک بیوی سے تھے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جن کا نام راحیل تھا یہ ان سے تھے، اور باقی جو 10 تھے وہ دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید کے اندر 26 مرتبہ آیا ہے۔ 24 مرتبہ تو سورۃ یوسف کے اندر ہی آیا ہے، اور 2 مرتبہ کا جو ذکر ہے ایک سورۃ انعام میں آیا ہے اور دوسرا سورۃ غافر کے اندر آیا ہے، جس کو سورۃ المومن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا ہے۔ احسن القصص کیوں فرمایا ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک تو اس قصے کے اندر موعظت ہے، یعنی نصیحت بہت زیادہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ علی الترتیب حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ ایک جگہ پر جمع ہے، جو کہ پوری صورت کے اندر آتا ہے، تو یہ بھی اس وجہ سے بھی اس کو احسن القصص کہا گیا ہے، اور اس وجہ سے بھی اس کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ اس قصے سے جو ہمیں نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مشکل آ جائے تو صبر کرنا چاہیے، جس طرح کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اسی طرح اگر کوئی مشکل آ جائے تو اس مشکل کے اندر گھبرانا نہیں چاہیے،
اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ تو اس وجہ سے بھی اس قصے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یوسف کے شروع کے اندر ارشاد فرمایا الف لام را، یہ تو حروف مقطعات ہیں، ان کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ اور آگے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کے اندر ذکر کیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے، نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو ایک اچھا قصہ سنا رہے ہیں، احسن القصص بما اوحینا الیک، اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ پر کی، تو ہم آپ کو یہ قصہ سنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو کہ پوری سورت کے اوپر مشتمل ہے، ذکر فرمایا۔ اس قصے کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ کیوں بیان فرمایا؟ اس وجہ سے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو یہود نے ان سے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیں۔ ان کے دل کے اندر یہ بات تھی شاید کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ بیان نہ کر سکیں، اس لیے کہ اس قصے کی تاریخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت کے اندر یکجا یہ قصہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پورا قصہ سنا دیا۔ ان کی سازش کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی تاریخ معلوم نہیں ہے، تو ہم یہ کہنے لگ جائیں گے کہ یہ نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شام سے مصر کی طرف ہجرت کیوں کی، تو اس کی وجہ بھی اس کے اندر بیان کی گئی۔ اس وجہ سے بھی اس قصے کو ایک جگہ پورا مکمل ذکر کیا گیا، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے شام سے مصر کی طرف ہجرت کیوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا قصہ ان یہودیوں کے سامنے بیان کر کے ان کے جو دو سوالات تھے ان کے جوابات دے دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ